نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ منہج سلف کیا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے سلف کا 11واں منہج ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ علمی خطا کی بنیاد پر علماء حق کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ علمی خطا کی بنیاد پر علماء حق کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، یہ سلف کا منہج اور اصول طریقہ نہیں ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ کچھ مزید ہم اس تعلق سے سلف کے اقوال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جانیں کہ اہل باطل اور اہل حق علماء کے درمیان بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اہل حق علماء میں سے کسی بھی عالم سے کسی دینی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی ان پر واضح ہو جاتی ہے اگر، یا کوئی ان کو غلطی سے متنبہ کرتا ہے، بتاتا ہے، تو فوراً وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اہل باطل کو ان کی غلطی سے متنبہ کیا جاتا ہے، جب اہل باطل کو ان کی غلطی بتائی جاتی ہے، تو وہ تعویلات کے ذریعے، غلط تعویلات کے ذریعے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلائل کو، نصوص کو توڑ موڑ کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلائل کو، نصوص کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن اپنی خواہشات کو دلائل کے تابع نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔
تو یقیناً یہ قابل مذمت ہیں اور قابل نفرت ہیں. لیکن اہل حق علماء ایسے نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں، فوراً وہ تائب ہو جاتے ہیں، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یقیناً یہ قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں اور اجر ثواب کے مستحق بھی ہیں. لیکن ان کے باوجود بھی علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، ان کے خلاف غیبت کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ سلف کا منہج، اصول اور طریقہ نہیں ہے. آئیے ہم کچھ مزید اس تعلق سے سلف کے اقوال پیش کرنا چاہیں گے. وہ اقوال کیا ہیں سلف کے علماء کرام کے تعلق سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ واللہ لو اصبت 99 مرة واخطأت مرة لأعد علی تلك الواحدہ. یہ بات کہاں موجود ہے؟ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ واللہ لو اصبت 99 مرة، اللہ کی قسم اگر میں 100 میں سے 99 مرتبہ صحیح بولوں، صحیح نکل جاؤں، صحیح جواب دوں، واخطأت مرة لأعد علی تلك الواحدہ، اور 100 میں سے صرف ایک مرتبہ غلطی کر جاؤں، غلط بیان کر دوں، غلط بول دوں، تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ 99 صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، توجہ دیتے نہیں ہیں، اور ایک بات کو لے کر لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں. تب ذرا غور کیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر اور قول پر کہ جب 100 میں سے 99 بات صحیح ہو جاتی کسی عالم دین کی، تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس 99 بات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس صحیح بات کو دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اس ایک غلط بات کو لے کر اڑ جاتے ہیں اور اس غلط بات کی بنیاد پر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو اس کے خلاف کرواتے ہیں. یعنی لوگوں کی نگاہ، لوگوں کی توجہ عالم دین کی کمی پر ہوتی ہے، خوبی پر نہیں ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے اگر میں 100 میں سے 99 مرتبہ صحیح کر جاؤں، صحیح سوال کا جواب دے دوں، تو لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ایک غلط جواب کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. یہ ہے قول کن کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طرح علمی خطا کی بنیاد پر علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اس تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ ایک لمبی بات ہے. کیا؟ لا شک ان الوقوع فی اعراض اہل العلم المعروفین بالنصح ونشر العلم والدعوة الى اللہ تعالی من اعظم انواع الغیبہ التي هي من کبائر الذنوب. کیا؟ کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اہل علم کی بے عزتی کرنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا، جو اہل علم معروف ہوں، مشہور ہوں بالنصح، خیر خواہی کرنے میں اور علم کو پھیلانے میں، تبلیغ دین میں اور دعوت الی اللہ کی جانب مشہور ہوں، معروف ہوں، تو ایسے اہل علم کی برائی کرنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا، یہ کیا ہے؟ من اعظم انواع الغیبہ، یہ غیبت کی سنگین ترین قسموں میں سے ہے، یہ غیبت کی خطرناک قسموں میں سے ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کیا؟ والوقیعۃ فی اہل العلم امثال ہؤلاء لیست کالوقیعۃ فی غیرہم، کہ ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کی عزت سے کھیلنا اوروں کی عزت سے کھیلنے کی طرح نہیں ہے. ان کی عزت کو پامال کرنا، ان کی بے عزتی کرنا غیروں کی عزت سے کھیلنے کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام، ان کا رتبہ ماحول میں،
معاشرے میں، شہر میں، جگہ جگہ بڑا ہے، اونچا ہے، تو ان کی بھی عزتی کرنا، ان کی شان میں توہین کرنا غیروں کی توہین کرنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقام بلند اونچا ہے، زیادہ ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کیا شیخ، لأن الوقيعة فيهم تستلزم كراهتهم وكراهة ما يحملونه وينشرونه من شرع الله عز وجل۔ کیا آگے شیخ بیان فرماتی ہیں کہ ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کی عزتوں سے کھیلنا غیروں کی عزت پامال کرنے کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزتوں کے پیچھے لگنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے منع ہے ان کی غیبت کرنا، ان کو برائی کرنا، ان کے خلاف بھڑکانا، یہ اس لیے منع ہے، یہ غلط ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کراہت، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کہ وَكَرَاهَةَ مَا يَحْمِلُونَهُ وَيَنشُرُونَهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ اس علم سے کراہت، نفرت کا ذریعہ بنے گی جس کے وہ حاملین ہیں، جس کے وہ متحملین ہیں۔ اب آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کیا کہ فَيَكُونُ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهُمْ تَنْفِيرٌ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو چنانچہ علماء حق سے نفرت دلانا شریعت، اللہ کی شریعت سے نفرت دلانے کے مترادف ہے، یعنی ان سے نفرت دلانا، ان کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا، یہ اللہ کی شریعت سے نفرت کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں ذرا غور کریں آپ محترم سامعین، کسی نے کسی کے خلاف، کسی عالم دین کے خلاف نفرت پیدا کر دیا، بدظن کر دیا، اگر وہ عالم دین خطبہ دے رہا ہو، درس دے رہا ہو، تو کیا وہ شخص جس کے دل کے اندر میں نفرت ہے، بغض ہے، بدظن ہے، کبھی وہ عالم دین کی بات سنے گا، اس کا خطبہ سنے گا، اس کا درس سنے گا؟ نہیں سنے گا، توجہ کے ساتھ سنے گا نہیں، گرچہ وہ جتنا اچھا بیان کر دے، گرچہ حدیث کی بیان کرتا رہے، قرآن کی باتیں بیان کرے، سلف کا منہج بیان کرے، لیکن نہیں سنے گا۔ کیوں؟ توجہ کے ساتھ سنے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں نفرت ہے، اس کے دل میں اس عالم دین سے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ تو عالم سے نفرت اس کی بات سے نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا؟ اس عالم سے نفرت اس کی بات سے نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے ہر عالم دین کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ اس کے خلاف بدزبانی کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں بیج بو دیا جائے اس کی نفرت کا، اس کی کراہت کا، اس کی بدگمانی کا، تو کیا ہوگا؟ تو لوگ اس سے بدظن ہو جائیں گے، لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، بدظن ہو جائیں گے۔ تو جب لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے دروس کو سنیں گے نہیں۔ تو جب لوگ ان کی خطبات کو نہیں سنیں گے، دروس کو نہیں سنیں گے، تو اس طرح ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو جب ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو لوگ دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا علماء سے نفرت علم سے نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور علم سے نفرت دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نفرت کی بنا پر۔ ذریعہ ایک لگا نفرت، لیکن کیا ہوا؟ اس علم کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے لوگ علم سے دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ علماء سے دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ دین سے دور ہو گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ بھڑک گئے۔ تو یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اب آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا وفی ھذا الصد عن سبیل اللہ، آگے شیخ بیان کرتے ہیں کیا؟ اس میں یعنی علماء سے نفرت دلانے میں یہ چیز رکاوٹ ہے، ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کے راستے سے روکنے سے۔ ظاہر سی بات ہے جب علماء سے بدظن ہوں گے، نفرت کریں گے، تو اس کی خطبات سنیں گے نہیں، دروس کو سنیں گے نہیں، نصیحت کو سنیں گے نہیں، تو یہ چیز کیا ہوگا؟ رکاوٹ بن جائے گی، آپ اللہ کے راستے میں نہیں آ پائیں گے، اب رک جائیں گے آپ۔ تو یہ ہے کیا؟ وفی ھذا الصد عن سبیل اللہ، اور اس میں یعنی علماء سے نفرت دلانے میں ایک رکاوٹ ہے، مانع ہے اللہ کے راستے سے۔ آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کیا؟ ما يتحمل به الانسان اسما عظیما وجرحا کبیرا، کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان یعنی
علماء سے نفرت دلانے کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے انسان جرم عظیم، بڑا گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کیا؟ ثم انه يلزم من اعراض الناس عن امثال هؤلاء ان يلتفت الى قوم جهلاء يضلون الناس بغیر علم۔ کیا شیخ بیان فرماتے ہیں کہ علماء سے بدظن کرانا، علماء سے دور کرنا، علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، ان کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے لوگ علماء سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے علماء سے منہ پھیر لیتے ہیں، علماء کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو جب لوگ علماء سے منہ پھیر لیں گے، علماء کی بات کو نہیں سنیں گے، ان کی خطبات کو نہیں سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں لوگ کہاں چل جائیں گے؟ علماء کو چھوڑ کر جہلا کی طرف چل جائیں گے۔ جو جاہلین ہیں، جو جہلا ہیں، جن کے پاس علم کم ہے، باریکی کم ہے، تقوی کم ہے، دینداری کم ہے، لوگ اس کی طرف چل جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا لوگ اس سے علم حاصل کریں گے، لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے، سمجھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے بغیر علم کے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کیا؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک چھینے گا نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک لوگوں کے دلوں سے چھینے گا نہیں، اٹھائے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا۔ پھر جب لوگ جاہلین لوگ رہ جائیں گے، جاہلین لوگ، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا رہبر بنا لیں گے، لوگ انہیں سے اپنا علم حاصل کریں گے، فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ حدیث کی تائید میں انہوں نے بات فرمائی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے علماء سے نفرت دلانے کے 3 نقصانات ذکر کیے ہیں۔ جو لوگ بھی علماء سے نفرت دلاتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، بدگمانی پیدا کرتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا نقصان، علماء کی عزتوں سے کھیلنے کا پہلا نقصان یہ ہے، یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ علماء کی عزت سے کھیلنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور پھر لوگ اس کی وجہ سے، ان کی علم سے دوری کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ علماء کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ علم سے دور ہو جائیں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ہے دوسرا نقصان۔ علماء کی عزت سے کھیلنے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جس کے دلوں میں علماء سے نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، جو لوگ علماء سے بدظن ہوتے ہیں، تو ایسا جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء حق کو چھوڑ کر جاہلوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان سے علم سیکھتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، سب کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 نقصانات ہیں۔ جو لوگ بھی علماء کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، تو اس کے نقصانات 3 عائد ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر اور سماج پر۔ یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں علماء سے نفرت ہوتی ہے نا، کراہت ہوتی ہے، جو لوگ علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں نا، وہ کہیں کے رہتے نہیں ہیں، نہ یہاں کے رہتے ہیں، نہ وہاں کے رہتے ہیں، نہ ان کی سنتے ہیں، نہ ان کی سنتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں، وہ بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ سنتے ہیں، وہ کسی کی نہیں ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ ان کو جو اچھا لگتا ہے وہی سنتے ہیں، وہ ان کو جو دل میں چاہا، جو دل کہا، ہاں یہ سنو، یہ اچھا، اس کو سننے لگتے ہیں، وہ کسی کی پابندی نہیں ہوتے ہیں، وہ ہاں یہ کرو، ہاں یہ کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں، کسی کے پابندی نہیں ہوتے ہیں، وہ ہم جو چاہیں گے اسی کا سنیں گے، ہم میرا دل جو چاہے گا اسی کا سنیں گے ہم۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ آگے چل کر گمراہ ہو سکتے ہیں وہ۔ اور ایسے لوگ کو دیکھیں گے آپ، ذرا غور کیجیے آپ، جس کے دلوں میں علماء سے نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، جو لوگ علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں نا، ذرا غور کیجیے گا، ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری کم ہوتی ہے،
نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ علماء سے بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، دیکھیے غور کریں گے آپ، ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری کم ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف دیکھیے آپ، جو علماء کی شان کو بڑھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری بھی رہتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر میں۔ اسی طرح اور آگے چلے، یہ بات جو موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ فتاوی ابن عثیمین کے اندر، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 302 کے اندر شیخ ابن عثیمین کی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ علماء کے تعلق سے کہ لحوم العلماء، کیا؟ لحوم العلماء مسمومۃ من شمھا مرض ومن اکلھا مات، تو علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ کیا؟ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگھتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ومن اکلھا مات، اور جو اس کو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگھتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور جو اس کو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردار اور بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، کیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ سن لو، تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم میں سے کسی نے اپنے مرا ہوا بھائی کا گوشت کھایا، تم ناپسند کرتے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے کہ ان کی غیبت جو ہوتی ہے ان کے گوشت میں زہر پن ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، ان کے گوشت خطرناک ہوتا ہے، زیادہ اس میں زہر آلود ہوتا ہے۔ اور کی غیبت کرنا صرف غیبت ہے، لیکن اس کے گوشت کھانا، ان کی غیبت کرنا، یہ زہریلا ہے، زیادہ زہر آلود ہے یہ۔ اور کیا ہے آگے شیخ بیان فرماتی ہیں کیا؟ کہ من شمھا مرض، جو اس کو سونگھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس کے گوشت کو سونگھتا ہے، جو اس کے پیچھے پڑتا ہے، جو ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، مریضہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں دین کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، دینی مرض، اس کے دل میں دینی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ومن اکلھا ماتا، اور جو اس کو کھاتا ہے ماتا، وہ مر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی دینی موت ہو جاتی ہے، اس کی دینی موت ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ من شمھا مریضہ، جو اس کو سونگھتا ہے، مریضہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ ومن اکلھا ماتا، جو اس کو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی دینی موت ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ یہ بات موجود ہے المعید فی ادب المفید کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ علماء کے تعلق سے جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کے خلاف کیا فرماتے ہیں شیخ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ؟ کہ ان لحوم العلماء مسمومۃ، کیا؟ ان لحوم العلماء مسمومۃ، کہ بے شک علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، زہر آلود ہوتا ہے۔ وعادت اللہ فی حق استارہ منتقصہم معلومۃ، اور جو لوگ ان کی پوشیدہ باتوں کو نکال کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، تو اس تعلق سے اللہ کی عادت، اللہ کی سنت جاریہ معلوم ہے۔ اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ میں، جو ایسا کرتے ہیں علماء کے ساتھ میں، ان کی پوشیدہ باتوں کو نکال کر بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی عادت، اللہ کی سنت کی جاری ہے، معلوم ہے اللہ کو، اللہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اور آگے شیخ بیان فرماتی ہیں کیا؟ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ بَلَاهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ، کہ اور جو شخص اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، بے لگام کر دیتا ہے علماء کے تعلق سے، علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، علماء کے خلاف بدزبانی کرنا، بدتمیزی کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کی برائیاں کرنا، تو جو لوگ اپنی زبان کو آزاد کر دیتے ہیں، بے لگام چھوڑ دیتے ہیں علماء کے تعلق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ بلاہ اللہ قبل موتی بمیت القلب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو مار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو مار دیتا ہے، اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ابن عساکر یہ بات کہاں موجود ہے؟ المجموع کے اندر، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، المجموع کے اندر۔ اب ذرا غور کریں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر، ان کے قول پر، کیا کہ جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر میں؟ اس کی سزا یہ ہے دنیا کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو مار دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو کسی عالم دین کے خلاف نفرت پیدا کر دیا، اس کے کان کو بھر دیا، دیکھو یہ عالم ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ فلاں عالم ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ فلاں عالم ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ فلاں عالم ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب انسان ہے، غلطی میں سے ہو بھی سکتی ہے، چوک ہو بھی سکتی ہے، غلطی انسان ہی ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ تو کیا کرتا ہے وہ انسان؟ ساری غلطی کو گنا دیتا ہے، یہ عالم یہ غلطی، یہ عالم یہ غلطی، یہ عالم اس کی یہ غلطی ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے ایسا شخص، ایسا انسان علماء حق کی غلطی کی بنیاد پر، ان کی کمی کوتاہی کی بنیاد پر ان کے خلاف بدتمیزی کرتا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد کا اثر دل پہ ہوگا؟ جو شخص علماء سے نفرت کرے، علماء کے خلاف زبان درازی کرے، تو جب ایسا شخص بیٹھے گا علماء کے سامنے، تو کیا اس کے بعد کا اثر کرے گا دل پہ؟ نہیں کرے گا۔ تو جب علماء ہی کو آپ نے ہٹا دیا، غلط ثابت کر دیا، تو آپ کے بعد کا اثر کس کا ہوگا؟ سب تو علماء ہیں، سب علماء ہیں دنیا کے اندر میں، سب انسان ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اس کو ہٹا ہی دیا ابھی اس سے، جب آپ نے اس کو غلط ہی سمجھ لیا، برا ہی جانا، یہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، تو آپ کے بعد کا اثر کس کا ہوگا؟ تو جب اس کے بعد کا اثر نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ بات معلوم ہے، کیونکہ بات کا اثر ذات کی، غور سے سنیں گے، بات بہت ہی معتبر ہے، کیا کہ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر میں کسی کی تعظیم ہے تو اس کی بات کو مانیں گے آپ، اس کے بعد دل میں اثر کرے گی آپ۔ لیکن اگر کسی کے اندر، کسی کے دل میں کسی کی تعظیم نہیں ہے، اس کی حقارت ہے، اس کی بدتمیزی ہے، تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اس کے بعد کا اثر دل میں ہوگا نہیں آپ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے دل کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو لاکھ بول دے وہ، اس کے اثر دل میں نہیں کرتی ہے، اس کے بعد کا اثر دل میں ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے، اگلا آدمی کے لیے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دل کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب لاکھوں سمجھا دے آپ کو، کچھ سمجھنے والے آپ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہی ہے دل کے دروازے کا بند ہو جانا، یہ دل کی موت ہے۔ دل کا اثر، دل کے اندر بات کا اثر نہ کرنا، یہ دل کی موت ہے، یہی دل کی موت۔ تو جو شخص علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کی ذات کی قدر کرتے ہیں، تو اس کی بات کی بھی قدر کرتے ہیں، اور جو شخص علماء کی بات کی قدر کرتے ہیں، تو تب جا کے اس کے بعد کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، علماء کی ذات کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو اس کی بات کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو جب جس کی بات کی قدر نہیں کی جاتی ہے، اس کا اثر دل میں نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس کی قدر ہوگی اس کی بات مانیں گے، بات مانیں گے تو دل میں اثر ہوگا، قدر نہیں ہوگی تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے، جب نہیں مانیں گے تو دل میں اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے خلاصہ، کیا کہ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جتنا تعظیم کریں گے آپ، اس کا اثر اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر میں ہوگا۔ ہاں یہ کرو، ہاں یہ کرنا ہے مجھے، یہ مت کرو، ہاں یہ مت کرنا ہے مجھے، لیکن یہ کرو، کیوں نہیں کریں؟ کیوں نہیں کریں؟ یہ کرنا ہے، کیوں ہم کریں؟ بس یہ کیوں؟ تعظیم نہیں ہے، اس کے اندر اس کی حقارت موجود ہے، ذلت موجود ہے، ہم کیوں کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیوں کریں، لیکن نہیں، جس کے اندر زیادہ ادب ہوگا، زیادہ احترام ہوگا، اسی قدر وہ اس کی بات کو زیادہ مانے گا وہ۔ تو یہ ہے کہ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، آخری بات کہنا چاہیں گے ہم، کہ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، خطبہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور اس درس کے اندر میں، اس خطبے کے اندر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس کی بات کو سن کر رو رہے ہیں، کچھ لوگ اس عالم دین کی بات کو سن کے رو رہے ہیں۔
توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کچھ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عالم بھی وہی ہے، خطبہ بھی ایک ہی، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، اور کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے بعد توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. ایسا کیوں؟ عالم بھی ایک، خطبہ بھی وہی، کیوں ایسا؟ غلطی اس عالم کی نہیں ہے، غلطی اس خطبے کے اندر بھی نہیں ہے، غلطی اس دل کی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کے دل میں بات کو اثر نہیں کر رہی ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اب اس کو آپ ایک سمجھیے، مثال لے لیجیے بارش کی مثال. بارش جب برستی ہے، جب پانی نازل ہوتا ہے تو بارش کا پانی سب جگہ جاتا ہے نا، سب جگہ جاتا ہے. اور بارش کا پانی وہاں بھی جاتا ہے جو زمین ہموار ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے. تو جب زمین پر ایسے بارش آتی ہے، نازل ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے، تو فوراً وہ زمین ہریالی کو پھینک دیتی ہے. اس زمین میں غلہ، اناج، فصل، پھل فروٹ اگ جاتا ہے. لیکن جب یہی بارش، یہی پانی گوبر کے اوپر جاتی ہے، کچرا کے اوپر برستا ہے تو اور کیا ہوتا ہے؟ اور کچرا پھیل جاتا ہے اور گوبر پھیل جاتا ہے. تو یہی مثال ہے، زمین ایک ہی ہے، بارش وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن فرق صرف جگہ کا ہے. جو زمین اچھی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اس زمین سے کیا نکلتا ہے؟ پھل فروٹ، فصل، اناج، غلہ. لیکن جو زمین گندی ہوتی ہے اور وہ گندا ہو جاتا ہے. تو یہی مثال لوگوں کی ہے. لوگ تو سب ہیں، کچھ لوگ سن کے رو رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو غلطی اس عالم کی نہیں ہے، غلطی اس دل کی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اس میں بات اثر نہیں کر رہی ہے، اور یہی ہے دل کی موت. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے دنیا میں. جو لوگ علماء سے بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اس کے بات کو نہیں مانتے، اپنی بات کو چلاتے ہیں، اس کے دل مر جاتا ہے. لاکھ اس کو بول دیجئے حدیث، قرآن، نہیں مانیں گے وہ. کیوں؟ اس کا دل مر چکا ہے، بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے اس پر. جس طرح بارش نازل ہوتی ہے، سب جگہ جاتی ہے، برستی ہے وہاں کھیت پہ، تو کیا فصل، اناج، پھل فروٹ اگ رہا ہے. کیوں؟ زمین اچھی ہے، وہاں زمین اچھی ہے. لیکن جب یہی بارش کہاں ہوتی ہے؟ گوبر پر، تو اور گندگی ہو جاتی ہے وہاں. تو فرق دل کی زمین کی ہے، فرق دل کی زمین کی ہے. دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے بات اثر نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی الزام کہاں آتا ہے؟ علماء پر. علماء نہیں سکھا رہے ہیں، علماء توجہ نہیں دے رہے ہیں، خود دین سے دور ہے. الزام کہاں؟ علماء کے اوپر میں. نہیں سکھاتے ہیں دین، نہیں بتاتے ہیں دین، خود دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، شریعت سے دور ہے. الزام کہاں؟ علماء کو دے رہا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. غلطی وہ نہیں کر رہے ہیں، غلطی آپ کر رہے ہیں. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی آپ کی. آپ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں. تو غلطی آپ کی ہے، آپ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو کام تھا، شریعت پر پابندی، نماز روزہ کی پابندی، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ تو سارا الزام دوسروں پر، اپنے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ ہم دین سے دور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں. تو یہ ہے سلف کے اقوال. اس پر ذرا غور کیجئے کہ خلاصہ معلوم یہ ہوا، علماء سے بدتمیزی کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، ان کی بات کو توجہ نہ دینا، نہ سننا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ لاکھ حدیث پیش کر دیا جائے، قرآن کی آیت پیش کر دیا جائے، اس کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوگا. اثر کب ہوگا؟ جب اس کی قدر اس کے دل میں آئے گی، جب اس کی تعظیم اس کے دل میں آئے گی، ورنہ ہنسی مذاق کر کے اس کے بات کو اڑا دیا جائے گا. تو یہ ہے علماء کا مقام، ان کا مرتبہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.